السلام علیکم خواتین و حضرات، سیلیبریٹی ٹاک کے 24 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے آفریدی۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو 123 دن پہلے کسی نے غلطی سے ایزی پیسہ پر 55,60,000 روپے سینڈ کیے، جنہوں نے ان پیسوں کو چھپانے کی بجائے انویسٹ کیے اور ایمانداری کی یہ مثال قائم کرنے پر بل گیٹس نے اپنی ساری جائیدادیں ان کے نام کر کے ان کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا۔ جس پاکستان، ہندوستان، افغانستان، تاجکستان، اذربائیجان، عمران خان، سلمان خان، شاہ رخ خان اور عامر خان کی آج ہم بات کرنے والے ہیں، وہ نہ صرف ٹیسلا موٹر کی چیف ایگزیکٹو ہے بلکہ also he is the founder, chairman, CEO of SpaceX and the world richest person with the net worth of $239 billion. So we are talking about the only and one Elon Musk or Mr. Tweet. Okay, Elon, let's move to the question and answer session. So my first question is, what is the biggest challenge you have faced while developing SpaceX, Tesla, X and other companies? اچھا جی، زندگی میں وہ لوگ چیلنج فیس کرتے ہیں جن کے پاس ہونا پینے کے پیسے نہ ہو، آفس جانے کے لیے اپنے آنٹی کی سوکس پہنتا ہو، قرض پہ اسموکنگ کرتا ہو، اور وہ لوگ چیلنج فیس کرتے ہیں جو اس ڈر سے کہ 4 دن کی زندگی ہے، زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ 59 سال کی عمر میں مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ ہم امیر لوگ کا کیا ہے، ایک روم میں 32 اے سی لگا کر درا سے 1 کروڑ کی چیئر آرڈر کر کے وزیر اعظم اسکیم پروگرام والے لیپ ٹاپ پر 32 منٹ کے لیے ٹک ٹک کر کے ایک دن میں 1 کروڑ کماتے ہیں اور پھر 16 گھنٹے کے لیے بے آرامی کے لیے سو جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2، what was your childhood like? Did you try to build a rocket as a kid? اچھا جی، اردو میں حکیم پریزاد کا ایک جملہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ترجیحات بھی بدلتے رہتے ہیں، چونکہ بچپن میں ہر بچہ شرارتی ہوتا ہے اور وہ شغل میلہ لگانے کے لیے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، لیکن مجھے بچپن میں کھلونوں کا شوق نہیں تھا اور میں نے فن اور شغل میلہ لگانے کے لیے دیواروں پر سیلیبریٹیز کی ٹیٹو بنانی شروع کر دی۔ اس کے علاوہ میں عوام الناس کو گڈ لکنگ رکھنے کے لیے ان کو ترغیب دیا کرتا تھا کہ پیٹ اور پیٹرول کی پرائز ایک بار بڑھ جائے تو دوبارہ کم نہیں ہوتے۔ تو یہ میرے بچپن کی ترجیحات تھی جنہوں نے مجھ کو بڑھاپے میں راکٹ بلڈ کرنے پر مجبور کیا۔ کوشچن نمبر 3، why do you want to fight with Mark Zuckerberg؟ کہ بھی آپ نے ایگزام میں ٹاپر کی پیپر سے نقل اتارا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے کو اس بات پہ سیٹسفائڈ کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں لکھا، حالانکہ وہ پورا پیپر 58 منٹ میں سالو کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کو وداؤٹ اینی کاسٹ کے کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو میں اس لیزر بوائے مارک زکربرگ کو کیسے ٹویٹر کاپی کرنے کی اجازت دوں جس پر میں نے اپنی 18% دولت یعنی $44 بلین خرچ کیے۔ کوشچن نمبر 4، ایلون مسک 10 سال بعد خود کو کہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اور ٹو بی آنیسٹ میری زندگی میں بہت سی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے اور اس زیرو سے لے کر ہیرو تک کے سفر میں نے بہت سی برانڈڈ گاڑیاں چلائی، PIV کھانے کھائے، PIV نہیں VIP ہوتا ہے سر، اوکے، بہت سی عالیشان محلات میں نے صدیاں گزاری، لیکن ان سب آسائشات کے باوجود مجھے سکون نصیب نہیں ہوا، تو پھر ڈاکٹر مصباح الحق نے مجھ کو سکون کے لیے غربت کو ریکمینڈ کیا۔ So I just wanted to see myself in the last level of poverty after 10 years. Question number 5, what are your thoughts on failure؟ اچھا جی، فیلئر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ فیلئر بہت موٹی چیز ہے، اور میرا مطلب یہ بہت میٹھی چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے، قد لمبا ہو جاتا ہے۔ فیلئر کے بعد آپ کے دوست آپ کے ہمدرد ہونے کے بجائے آپ کی سر درد بن جاتے ہیں۔ فیلئر کے بعد آپ فیس بک پر اپنے نام کے ساتھ چودھری لگا سکتے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں 2 کوڑی کی عزت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں جن کو آپ فیلئر کے بعد شائستگی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 6، کچھ ایسی چیزیں جس کو ایلون مسک اچیو کرنا چاہتا۔ یار دیکھو، دنیا کا غریب ترین انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی زندگی میں سب کچھ اچیو کر لیا ہو اور آپ کے من میں کوئی خواہش ہی نہ ہو، بلکہ انفیکٹ میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ WD کا نام سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنا سنگل ہو کہ ہیلپ لائن والی چوکری پیار سے بات کرنے پر خود کو خوشی کے مارے 1 ہفتے کے لیے کمرے میں بند کر دیتا ہوں۔ قسمت اتنی خراب ہے کہ مارکیٹ سے 3000 کا جوتا لینے کے بعد وہی جوتا اگلے دن سیل میں 800 پہ ملتا ہے۔ میری لائف اتنی مسائل سے بھری پڑی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سے مسئلے پہ اداس ہو جاؤں۔ فیشن سینس اتنی ہے کہ شبانہ بیزی ہو تو فرزانہ کو کال ملاتا ہوں۔ تو یہی وہ چیزیں جن کو میں بعد از مرگ اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 7، آپ موٹیویٹڈ کیسے رہتے جب سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو؟ یار دیکھو، موٹیویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مشکل حالات بڑے سے لے کر بوڑھے تک پہ آتے ہیں۔ عمران خان سے لے کر سلمان خان تک فیس کرتا ہے، پاکستان سے لے کر ہندوستان تک فیس کرتا ہے۔ سو اٹس مین کی زندگی میں سب پہ مشکل حالات آتی ہے اور ان سے بھاگنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے کو کانوں میں زکام اور پیٹ میں چکر آتے، لیکن اس کے باوجود میں موٹیویٹڈ رہنے کے لیے دلیپ کمار کی پوئٹری اور رمیسا خان کی ریپ سانگ ہاؤ ٹو اسٹے موٹیویٹڈ وین یو آر بروکن سنتا ہوں۔ سو دیز آر دی تھنگز وچ آئی ڈو فار موٹیویشن۔ کوشچن نمبر 8، بزنس میں آپ کا رول ماڈل یا مینٹور کون ہے؟ یار دیکھو، دوسری چیزوں لائک اسپورٹس وغیرہ میں رول ماڈل اور مینٹور بنانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بزنس میں ایسی چیزیں نہیں چلتی، کیونکہ آپ کو دن میں 16 گھنٹے لیپ ٹاپ پہ ٹک ٹک کرنا پڑتا ہے اور باقی 8 گھنٹے آپ کو دوپہر میں سونا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی رول ماڈل کو چوز کریں۔
اس کے علاوہ بابا جی فرماتے ہیں کہ مینٹور کی جو سب سے بڑی خصلت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ آپ کے اندر موجود ہوپ کو دبا دیتا ہے اور آپ کی فیلئر کے ساتھ راضی نامہ کرنے میں آپ کی سیوا کرتا ہے. سو دس از دا اسپیشلٹی آف ہیونگ ا رول ماڈل اینڈ ا مینٹور. سوال نمبر 9. ایلون مسک نے بزنس کی سینسیلی شروعات سے لے کر آج تک کون سے اسباق سیکھے؟ اب بزنس کے اختتام سے لے کر شروعات تک میں نے یہ اسباق سیکھے ہیں کہ اپنے موجود شخص کی مذاق میں انسلٹ کر کے ان کو اپنی اوقات دکھانا ایک بزنس مین کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ 1 درجن بچوں کا باپ ہونے کے باوجود لڑکیوں کی فیک آئی ڈی بنا کر سعودیہ کے مسافروں سے اپنی منتھلی پیکیجز کرانا ایک بزنس مین کا کام ہوتا ہے. BMW سیٹ کے بجائے ایک 18 بائک سے پاکستانی ناردرن ایریاز کا وزٹ کرنا ایک بزنس مین کا کام ہوتا ہے. ٹینیجر میں ایک 60 سالہ امریکن آنٹی کو اسنیپ چیٹ پر بٹھانا ایک بزنس مین کا کام ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے کے لیے آپ کو 12 سالہ وکالت کی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی. کویشچن نمبر 10 اینڈ لاسٹ کویشچن. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس ایز این انٹرپرینور؟ یار دیکھو، ہر کسی کے لیے سکسیس الگ معنی رکھتا ہے. فار ایگزامپل، ایک ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے اچھی صحت ان کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے. کسی کے لیے سکسیس 2030 سے پہلے جون ایلیا سے ملنا ہے. کسی کے لیے سکسیس اپنے سارے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے. کسی کے لیے سکسیس سلومو میں ویڈیو بنا کر ان کو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر کے 100 لائک حاصل کرنے. تو یہ مختلف لوگوں کی کامیابی کے پیمانے ہوتے ہیں. لیکن بینگ این انٹرپرینور میرے لیے سکسیس یہ ہے کہ میں امیروں پر برینڈز کے نام پر اسپیس ایکس اور ٹیسلا بیچ کر ڈیلی 700 روپے کما سکوں. اس کے علاوہ لیزر بوائے مارک زکربرگ کو جہنم حاصل کر سکوں. ہر صبح ٹویٹر کا لوگو چینج کر سکوں. ٹویٹر پہ ان نون لوگوں کو ریپلائی دے سکوں. جس سیلیبریٹی پر میرے کو غصہ آئے تو ان سے بلو ٹیک ہٹا سکوں. سو دیز آر دی تھنگ جس کو میں سکسیس کی مانند سمجھتا ہوں. بہت شکریہ ایلون مسک فار جوائننگ اس ان دس فن پوڈ کاسٹ. اینڈ ٹو بی آنیسٹ، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں ان سے 73 گنا بڑا آپ کا دل ہے. اور میری دعا ہے کہ آپ اور مارک زکربرگ کی لڑائی میں لیزر بوائے آپ کو ہرا کر آپ کی نانی آپ کی ساری جائیداد میرے نام کر دے. اشکورے جی صاحب جی، ایلون مسک کی جائیداد کا کاغذات میرے واسکٹ کی جیب میں رکھ دو. ابھی رکھ دیے.